پھر اللہ کا نام لے کر اپنا دروازہ بند کر دو، اللہ کا نام لے کر چراغ بجھا دو، اور اللہ کا نام لے کر پانی کا برتن اور دوسرے برتن ڈھک دو، اور اگر ڈھکن نہ ہو تو درمیان میں ہی کوئی چیز رکھ دو۔ شیاطین اور رات کا تعلق یقیناً بہت گہرا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کے وقت مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اس وقت وہ یعنی کہ مرغ فرشتے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور جب رات کے وقت تم گدھے کی آواز سنو تو فوراً شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس وقت وہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ رات ہی کے وقت کے حوالے سے مسند احمد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جان لیں کہ رات کو اکیلا سفر کرنے میں کیا نقصان ہے تو کوئی بھی شخص رات کے وقت اکیلا سفر نہیں کرے گا۔ رات کے علاوہ شیاطین کے لیے مختص اوقات کے حوالے سے بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سورج طلوع اور غروب ہونے کے وقت نماز نہ پڑھو، کیونکہ یہ شیاطین کے اوقات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مشرق کی طرف دیکھتے تو فرماتے کہ افسوس، فتنہ اسی طرف سے اٹھے گا، اور وہ صدی بھی شیطانی صدی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو دھوپ اور سائے کی درمیانی جگہ یعنی کہ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بھی بیٹھنے سے منع فرماتے تھے، کیونکہ اس طرح سے شیاطین بیٹھتے ہیں۔ اب ان احادیث سے شیاطین کی عادات کے بارے میں اچھا خاصا اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن ان کی شکل و صورت کے حوالے سے چند بہت اسپیسیفک احادیث بھی موجود ہیں۔ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات شدید سیاہ تھی اور بے پناہ بارش ہو رہی تھی، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عشاء پڑھنے کے لیے گیا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور ان کی مجھ پر نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قتادہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم اس وقت یہاں پر؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال تھا کہ آج نمازی کم ہوں گے، اس لیے میں نے چاہا کہ چلو میں تو مسجد پہنچ جاؤں تاکہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ لوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ لو تو میرے آنے تک اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کی ایک ٹہنی تھی جس کے سہارے آپ چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹہنی مجھے دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھر والوں کے پاس شیطان آیا ہے، اس ٹہنی کو لے جاؤ اور گھر تک اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا، اور جب گھر کے ایک کونے میں کوئی وجود دیکھ لو تو بات کرنے سے پہلے اسے مارنا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جب میں مسجد سے نکلا تو وہ ٹہنی شمع کی طرح روشن ہو گئی، اور جب میں گھر پہنچا تو گھر والوں کو سوئے ہوئے پایا، البتہ گھر کے ایک کونے میں سہ جیسا ایک جانور بیٹھا تھا جس کے پورے جسم پر کانٹے ہی کانٹے تھے، اور میں اسے ٹہنی سے مارتا رہا یہاں تک کہ وہ گھر سے نکل گیا۔ اس وقت قتادہ کے گھر میں وہ شیطان ایک ایسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے جسم پر کانٹے ہی کانٹے تھے، ویسے ہی جیسے سہ کے جسم پر ہوتے ہیں۔ میری ریسرچ کے مطابق احادیث میں شیطان کو جس جانور کے روپ میں سب سے زیادہ بتایا گیا ہے وہ ایک کالا کتا ہے۔ جامع ترمذی اور سلسلۃ الصحیحہ ان دونوں احادیث کی کتابوں میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت گدھے اور کالے کتے کے سامنے سے گزر جانے پر نماز باطل ہو جائے گی اور اسے پھر سے پڑھنا ہوگا۔ عبداللہ بن صامت کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سرخ، سفید اور زرد کے مقابلے میں کالا کتا ہی کیوں؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات پوچھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کالا کتا شیطان ہے، یعنی کہ شیطان کالے کتے کی شکل میں بھی آتا ہے۔ اور اپنی ریسرچ اسٹڈی کے دوران مجھے شیاطین سے منسوب سب سے زیادہ ذکر بھی ایک کالے کتے کے متعلق ہی ملا۔ ایک شیطانی کالے کتے کا سب سے پہلا ذکر قدیم مصریوں اینشینٹ ایجپشنز کے ہاں ملتا ہے، جسے وہ سربیورس یا کربیورس کہتے تھے، اور اس کی تصویر اپنے برتنوں پر بھی بنایا کرتے تھے، اور یہ وہی ایجپشنز ہیں جن کے بنائے ہوئے ہائروگلفس میں شیاطین کے نام سرخ انک سے لکھے ہوئے ہیں، ریڈ انک سے لکھے ہوئے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے ہاں شیاطین کی کس قدر اہمیت ہوتی تھی۔ اور مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ مصریوں کے ہاں شیاطین اور معبود ان دونوں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ایک ہی تھا۔
ان اینشینٹ ایجپشنز کے حوالے سے بہت تفصیل کے ساتھ میں آپ کو 14th چیپٹر میں بتاؤں گا، لیکن پچھلے 1400 سالوں میں یورپ کے اخبارات میں جگہ جگہ ایک کالے کتے کا ذکر ملتا ہے۔ کبھی 1856 میں فرانس کے ایک چرچ کے اندر کالا کتا نظر آتا ہے، جبکہ چرچ کے دروازے بھی بند ہوتے تھے۔ کبھی بیلجیم میں ایک بڑے سے کالے کتے کی رپورٹس ملتی ہیں کہ جو ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر گلے میں ڈال کر لٹکا کر ساری رات کھیتوں میں گھومتا رہتا ہے۔ کبھی 1677 میں ایک کالے کتے کو بدنام زمانہ رچرڈ کابل کے جنازے پر دیکھا جاتا ہے کہ جو کہ ایک جانا مانا شیطان پرست انسان تھا۔ بلکہ دی آئل آف مین کے ایک اخبار میں پورا ایک واقعہ درج ہے کہ ایک مرتبہ مچھلیاں پکڑنے والی ایک کشتی کا کریو ساری رات اپنے کیپٹن کا انتظار کرتا رہا، لیکن کیپٹن نہیں آیا۔ البتہ صبح کیپٹن نے آ کر بتایا کہ ایک کالے کتے نے ساری رات میرا راستہ روک کے رکھا اور میں جہاں کہیں بھی جاتا وہ کتا بھی اسی طرف مڑ جاتا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتے مارنے کا حکم دیا اور ہم انہیں مار دیتے تھے، یہاں تک کہ دیہات سے آنے والی عورت کے کتے کو بھی ہم قتل کر دیتے تھے۔ لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے روک لیا اور کہا کہ آنکھوں پر سفید رنگ کے 2 نقطوں والے کتے کو مارو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ لیکن شیاطین صرف جانوروں کی صورت میں نہیں آتے، یہ ان جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ مثلا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران اعوذ باللہ منک کہتے سنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نک باللعنت اللہ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا اور اپنا ہاتھ ایسے آگے بڑھایا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے نماز میں آپ کی زبان سے وہ کلمات سنے ہیں کہ جو پہلے کبھی نہیں سنے تھے، اور آپ نے ہاتھ بھی اٹھایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا اور میرے چہرے پر آگ کا ایک شعلہ پھینکنا چاہتا تھا، تو پہلے میں نے اس مخاطب کر کے اعوذ باللہ منک کہا اور پھر اللہ عنک بلعنت اللہ کہا، اور پھر اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا، ورنہ صبح کو اہل مدینہ کے بچے اس کی لاش کے ساتھ کھیل رہے ہوتے جو گیند کی شکل کی ہوتی۔ اس آگ کے شعلے والے شیطان کے بارے میں یوں لگتا ہے کہ شاید یہ شیاطین کی کسی خاص قسم میں سے ہے، کیونکہ اس طرح کا ایک اور شیطان ایک مختلف واقعے میں ایک مختلف حدیث میں بھی نظر آتا ہے۔ یہ دوسری حدیث بیسیکلی حضرت عبد الرحمن بن خنبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جس رات شیاطین وادیوں اور پہاڑوں سے اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے لگے تو ان میں ایک شیطان ایسا بھی تھا جس کے پاس آگ کا ایک شعلہ تھا، جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا دینا چاہتا تھا، لیکن اس پر رعب طاری ہو گیا اور وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اور اس وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ کہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا کہوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کہیں، میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں جن سے کوئی نیک اور کوئی فاجر تجاوز نہیں کر سکتا، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور زمین میں پھیلائی، ہر اس چیز کے شر سے کہ جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اس میں چڑھتی ہے، اور ہر اس برائی کے شر سے کہ جو زمین میں پیدا ہوتی ہے اور زمین سے نکلتی ہے، اور رات اور دن کے فتنوں سے، اور رات کو ہر آنے والے سے سوائے اس کے کہ جو خیر کی خبر لائے، یا رحمان۔ اور تب اللہ کے حکم سے اس شیطان کی آگ بجھ گئی۔ جنات اور شیاطین، ان دونوں کے انسانوں کے ساتھ کلوز کانٹیکٹ کے بارے میں احادیث بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک حدیث میں سوئے ہوئے انسان کے سر کے پیچھے شیطان کے 3 گرہیں لگا دینے کا ذکر ہے۔ دوسری حدیث میں نیند کے دوران شیطان کے رات بھر ناک کے نتھنے میں بیٹھے رہنے کا ذکر ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ایک حدیث میں گھروں کے اندر بھی شیاطین کی موجودگی کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ جہاں 5 گھر واقع ہوں، یا ایک روایت میں جہاں 3 شخص رہتے ہوں اور ان میں نہ اذان دی جائے نہ نماز پڑھی جائے، وہاں شیاطین کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ شیاطین جنات کا آسمان تک جانے کی کوششوں کا ذکر بھی سورہ صافات میں ملتا ہے، اور اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ دنیا کا آسمان ستاروں سے مزین ہے اور سرکش شیطانوں سے محفوظ ہے۔ وہ فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے کان بھی نہیں لگا سکتے، لیکن اگر اس وقت ان میں سے کوئی جن ایک بات اچک لے تو انہیں ہر طرف سے ایک دہکتے ہوئے شعلے کے ساتھ مارا جاتا ہے۔
عموماً ان دہکتے ہوئے شعلوں کو شہاب ثاقب ہی لکھا اور سنا جاتا ہے، لیکن اس بات کا کیا مطلب ہوا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بات اچک لے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ